جی پارٹیسپینٹس میں کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو برائے مہربانی سوال کر لیں. اس وقت میرے پاس سوال نہیں ہے کوئی. پارٹیسپینٹس میں جو صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں وہ برائے مہربانی سوال کر لیں. جی وحید صاحب. جی میرا سوال نماز کے بارے میں تھا کہ سفر میں جب آدمی ہے تو اس میں اگر آپ کسی اور کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں جو کہ بندہ سفر میں نہیں ہے، جیسے میں یہاں سے کینیڈا گیا ہوں اور وہاں پہ لوکل مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو جو امام صاحب ہیں وہ تو سفر میں نہیں ہیں، تو جب میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس صورت میں تو مجھے پوری نماز پڑھنی ہے فرض کی، رائٹ؟ صرف سنتیں جو ہیں وہ میں نہیں پڑھوں گا. ہاں جی ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امام کی نیت ہے اس کی نیت میں اور مقتدی کی نیت میں فرق نہیں ہو سکتا. تو اس میں جو ہے ویسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے وہ میں جو ہے نا وہ آپ کو وہ فقہ کی وہ بات بتاتا ہوں جو امام ابو حنیفہ والی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا فقہ کے معاملات میں ذرا چھوٹے موٹے ڈفرینس ہوتے ہیں. تو کس کی جو ہے نا یہ بھی لوگوں کی جو ہے وہ سوچ ہے کہ جی امام نے جو ہے نا وہ 4 پڑھائی ہیں تو آپ نے 2 پڑھنی ہے تو آپ 2 پڑھ کے جو ہے نا سلام پھیر کر آ جائیں. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے جو امام کی نیت ہے وہی مقتدی کی نیت ہے. تو لہٰذا آپ کی سچویشن میں اگر امام مسافر نہیں ہے تو امام نے جتنی اگر 4 رکعت پڑھنی ہے تو مقتدی نے بھی 4 ہی پڑھنی ہے. جی مس عائشہ کا سوال. السلام علیکم سر. اچھا سر، یہ آپ نے ذکر کیا تھا اس کا یہ جہاد کے سلسلے میں اگر جو ہے وہ کچھ لوگ ادا کرتے اف دیر از ناٹ فال آف وار تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. میرا سمپل سا کوشچن یہ ہے کہ اگر جیسے ہم آرمی میں ہماری وہ لوگ تو دے آر پیڈ فار دا سروس، وہ ایکچولی سروسز ہے، تو وہ کیا مطلب انلیس وار نہیں ہے تو وہ کیا جہاز کے زمرے میں آتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے تو آرمی میں نہیں شامل ہو سکتا نا. آپ جو ہے وہ مطلب سم پیپل آر سلیکٹڈ سم آر ناٹ سلیکٹڈ، تو کوئی چاہے بھی تو وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتا. تو یہ اس صورتحال میں مطلب وہ کیا پوزیشن ہے ان کی جو فورسز ہے ہماری اور جو کہ جنرل میسج ہے ان کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نا جب یہ آیات نازل ہوئی تھی نا اس وقت دیر واز نو مسلم آرمی. اس میں اس وقت جو ہے نا ہر مسلمان جو ہے وہ مجاہد تھا. پھر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ پھر ایک باقاعدہ آرمی جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی. تو جب ایک آرمی کریٹ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے قتال کرنا. تو اگر جو ہے وہ ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ اسٹیٹ کو یہ لگے کہ جناب جو ہے وہ یہ آرمی کی مدد کے لیے جو ہے وہ جن لوگوں نے کوئی فوجی ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے لیکن وہ پارٹ آف آرمی نہیں ہے اور ان کی ضرورت ہے تو وہ ان کو بھی کال کر سکتی ہے. پھر جو ہے وہ اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ جی وہ اسٹیٹ کو یہ لگے کہ جناب جو ہے وہ ہم بالکل جو ہے نا وہ ہم ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں کہ ہر ایک نے جنگ لڑنی ہے تو پھر جو ہے وہ ایک نفیر عام ہو جائے گی. تو پھر اس وقت جو ہے وہ قتال جو ہے یا جہاد جو ہے وہ سب پہ لازم ہے. لیکن جو کرنٹ سیناریو ہے اس کرنٹ سیناریو کے اندر جو ہے جو فوج ہے مسلم ملک کی اس کی یہ ذمہ داری ہے اور اس نے ہی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. اگر جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ خود سے اٹھ کے کہے کہ جی میں چلاؤں جہاد کرنے کے لیے تو اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام. اور پھر جو ہے وہ جیسے کہ لوگ خود سے ہی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ اب جہاد فرض عین ہو چکا ہے کیونکہ کشمیر پہ انڈیا نے یہ کر دیا ہے اور فلسطین پہ یہ ہو گیا ہے
اور چچنیا میں یہ ہو گیا ہے تو سارے مسلمان امت کے لیے جہاد فرض ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کا تو اس کیس میں تو یہ پاسبل ہے نا کہ 4 دوست یا 4 مسافر آئے مسجد میں اور انہوں نے اپنی نماز پڑھنی شروع کر دی، ایک نے لیڈ کرنا شروع کر دیا، لیکن جب جماعت ہو رہی ہے تو لوکل بھی آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. وہ دیکھیے اس کے اوپر بھی جو ہے نا، وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں تو آپ کو 2 بات بتاؤں گا جو کہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو وہ میں جو ہوں وہ اگر سارے مسلک بتاؤں تو وہ سننے والا بھی کنفیوز اور میں بھی کنفیوز، تو میں اس لیے ایک کو پکڑ کے جو ہے نا میں وہ بات کر دیتا ہوں. تو وہ چونکہ امام اعظم ان کو سمجھا جاتا ہے، جو اہل سنت ہیں ان کے نزدیک جو امام اعظم ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں، تو اس لیے جو ان کا مسلک ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ جو جب مسجد میں امامت ہو جائے تو اس کے بعد جماعت نہیں ہو سکتی. اب وہاں پر جو آئے گا وہ اپنی نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے. یہ سعودی عرب کا مذہب ہے، اہل حدیث کا یہ مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کیوں جو ہے وہ اگر ہم 4 بندے ہیں تو ہم کیوں نہ امامت وہ با جماعت نماز کا جو ہے وہ ثواب حاصل کریں. تو جو لاجک امام ابو حنیفہ کی ہے وہ یہ ہے کر لیں گے تو پھر جو ہے وہ اتنے میں ادھر ہو گئی جماعت. پھر ہم 4 بندے گئے اور ہم نے ایک دوسری جگہ کھڑے ہو کے ہم نے بھی ایک جماعت کرا دی، تو ہم کہتے ہیں ہم نے بھی با جماعت نماز ادا کر دی. تو یہ نا وہ جو بیسک کانسیپٹ ہے اسی کے اگینسٹ ہے ایز پر امام ابو حنیفہ. تو اس لیے جو ہے کہ جو ان کا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جی وہی صاحب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پوچھ لیں. جی سوال اور اگر کسی کا نہیں ہے تو میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کر لیتا ہوں. وہ اچھا بعض کا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں زیادہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے ایک اور صاحب آ جاتے ہیں اور وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور ٹیپ کر دیتے ہیں یا ان کو تھوڑا سا آگے کی طرف پش کر دیتے ہیں کہ وہ امام بن جائے، اور اس کے پیچھے وہ پھر ایک طرح کی جماعت جو ہے وہ اس کو بنا لیتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں پتا، لیکن شاید یہ ان کے امام حنبل کے اس کے طریقہ کار میں ہے یہ کہ اس طریقے سے اگر ایک جماعت بننے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جائے اور ایک آدمی آلریڈی پہلے سے ایک نماز اپنی علیحدہ سے الگ سے ادا کر رہے ہیں ان کو امام بنایا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نا یہ اس سارے کانسیپٹ کے اگینسٹ بات ہے، کیونکہ جہاں پہ یہ ہو رہا ہے نا وہ ایک مسجد ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں ہوتا ہے نا یہ. تو مسجد میں ایک جماعت جو ہے وہ اس کا ایک ٹائم فکسڈ ہے، اس پہ وہ جماعت ہوئی ہوگی یا ہونی ہوگی ابھی، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ
اس کے بعد جو ہے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے اب ایک صاحب کھڑے ہیں, میں کھڑا ہوں, میں نے 2 سنتیں پڑھنا ہوں, میں کیا پڑھ رہا ہوں نو بڈی نوز نا, کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرے سے آگے کسی نے پوچھا تو نہیں ہے بھائی کہ تو کیا پڑھ رہا ہے. تو میں جو ہوں نا وہ کچھ میں پڑھ رہا ہوں, میں چاہے میں وہ فرض پڑھ رہا ہوں, چاہے میں وہ سنتیں پڑھ رہا ہوں, یا میں فطر پڑھ رہا ہوں, نو بڈی نوز کے پیچھے سے آگے اس نے مجھے تھپکی دی ہے اور جو ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو گیا ہے. اب اس کو کیا پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا نا جو بیسک کانسیپٹ ہے جماعت کا, جماعت کیوں ضروری ہے؟ جماعت ضروری اس لیے ہے کہ ایک کانگریگیشن ہو اور اس میں سارے لوگ آئیں اور جو ہے وہ ایک امام ہو اور وہ پورا علاقے کے لوگ جو ہے نا وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں. یہ اس سے جو یکجائی اور جو بھائی چارہ اور ٹائم کی پابندی اور ڈسپلن اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سیکھتا ہے انسان. اگر ہم اس طرح چل پڑے تو پھر جو ہے وہ تو مطلب یہ کیوس ہے, جس کا دل کرے گا وہ جب چاہے آ جائے گا, اور جو ایک بندہ اس کو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا تو وہ اس کو تھپکی دے گا اور جو ہے نا وہ شامل ہو جائے گا. تو وہ جو بیسک تھیم ہے نا وہ فوت ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ میری ذاتی رائے یہ ہے, باقی جو ہے وہ لوگوں کا اس میں اختلاف ہے, تو وہ ہر ایک اختیار حاصل ہے اختلاف رکھنے کا. تقریباً محلے کی مسجدوں میں تو آپ کی بات کسی حد تک یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی اس طرح ہونا چاہیے, لیکن جیسے سعودی عرب میں حج کے دوران جب لوگ جاتے ہیں عمرے کے دوران, تو مکہ سے مدینہ یا وائس ورثہ جا رہے ہیں تو بسوں میں جاتے ہیں, تو رستے میں مسجدیں ہیں, تو بس کھڑی جہاں ہوتی ہے جس مسجد کے پاس, تو پھر ایک قافلہ ہے نا وہاں پہنچا ہے اور وہ اپنی جماعت کر لیتا ہے, ہر قافلہ اپنی جماعت کر لیتا ہے. تو اس کیس میں تو بالکل لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, ان کو جماعت ہی کرنی چاہیے. میں نے تو آپ کو وہ رائے بتا دی ہے ان کی, امام ابو حنیفہ کی, کہ ہے وہ جماعت ہو چکی ہے مسجد میں اور کوئی جاتے ہیں لوگ, ایک جاتا ہے یا قافلہ جاتا ہے, تو اس نے جو ہے وہ پھر انڈیویجول نماز پڑھنی ہے. لیکن جو ہے وہ دوسرے آراء بھی موجود ہیں, تو وہ جو جس طرح سے جو ہے وہ لگتا ہے اس میں چل پڑے. جی, یہ نماز کے بارے میں میں بھی حنفی مسلک میں تو نہیں ہے, لیکن ایلس ویئر آؤٹ سائڈ پاکستان لوگ نا تحیت المسجد پڑھتے ہیں, جب بھی مسجد آتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو یہ پاکستان میں یہ پریکٹس نہیں ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بظاہر تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھی مسجد کے تقدس میں یہ تو سنت سے ثابت ہے. تو اس پاکستان میں جو ہے نا وہ لوگوں نے اس کو آئی ڈونٹ نو بھائی کہ انہوں نے اس کو نہیں اپنایا, لیکن یہ تو سنت سے ثابت ہے, اس لیے یہ تو اچھی پریکٹس ہے, ضرور کرنی چاہیے. جی, یہ جو جماعت مسجد میں مین جماعت کے بعد جو جماعت ہے, مجھے یاد پڑتا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن میرے پاس اس وقت ریفرنس تو نہیں ہے, اگر ملا تو میں شیئر کروں گا, کہ مسجد میں نماز ہو چکی تھی, کوئی آئے تھے صحابی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنے بھائی کی مدد کریں, تو ایک صحابی جا کے اس کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے تاکہ وہ ایز اے جماعت جو ہے نا وہ نماز اپنی ادا کر لیں. تو اگر آپ نے سنا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, مجھے اگر ریفرنس ملا تو میں شیئر کروں گا. یہ صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. جی, میرا وہی سوال تھا جو اعظم صاحب نے پوچھا کہ وہ جیسے مجبوری کی حالت میں یا آفس وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جی ایک گروپ جو ہے وہ پہلے اکٹھا ہو کے نماز پڑھ لی, جگہ کی بھی قلت ہوتی ہے, جیسے چھوٹا سا کانفرنس روم ہے اس میں نماز پڑھ رہے ہیں, پھر دوسرے گروپ نے پڑھ لی, تو اس کیس میں ٹھیک ہے جی. وہ تو ٹھیک ہے, یہ آپ کی والی کیس جو ہے نا کہ جی وہ ایک کانفرنس روم ہے یا کوئی ایسا بات ہم تو کر رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک مسجد ہے جہاں پر جو ہے وہ 5 وقت نماز ہوتی ہے, وہ ایک ڈیفائنڈ ٹائم ہے, اس کے اوپر وہ ہوتی ہے, وہ ایک سچویشن الگ ہے. لیکن یہ والی جو ہے اس میں یس, اس کے اندر تو وہ ایک جگہ ہے, دیٹ از ناٹ مسجد, وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ جو ہے آپ نے جائے نماز کہہ لیں آپ اس کو, تو وہاں پہ تو یس یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی.
اچھا آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے 3 چیزوں کو کور کیا. ایک تو جہاد کے حوالے سے جو احکامات آئے، اور اس کے بعد ہجرت کے حوالے سے، اور پھر نماز کے حوالے سے کچھ جو احکامات تھے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ جو مسائل ہیں ان کا ہم نے مینلی یہ 3 ٹاپکس ہم نے کور کیے. اس میں یہ جو جہاد جی جو جہاد والا تو جہاد کا نہیں ہے حکم. وہ جو شروع سب جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا قتل جو ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ نمازیں بھی نہ پڑھتا ہو، روزے بھی نہ رکھتا ہو، اور حج عمرہ بھی نہ کرتا ہو، اور بہت زیادہ گناہ گار بھی ہو، شرابیں بھی پیتا ہو، سارا کچھ ہو اس کے اندر، اس کے باوجود اس کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان بہرحال ہے. وہ اس کا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دیتا ہے، کیا جزا دیتا ہے، روز حساب، وہ ایک الگ کہانی ہے. ٹھیک ہے. لیکن قانونی طور پہ وہ مسلمان ہے. تو جو قانونی مسلمان ہے اس کا قتل کسی صورت جائز نہیں ہے. وہ ہے جو ہم نے سب سے پہلے پڑھایا آج. اس کا میں جو آپ کا ہے نا اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ ایک جیسے قادیانی ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن آگے وہ ان کی ایک اور کہانی ہے. تو کیا کوئی جو اپنے آپ کو خود مسلمان کہہ رہا ہے تو دوسروں کے پاس اختیار ہے کہ اسے کہیں کہ نہیں تم نہیں ہو؟ ہاں اختیار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ قیامت ہے. جو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس میں کہیں آخرت نہیں ہے. تو میں آخرت کو تو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو مسلمان ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، انہی میں سے جو ہے ایک ختم نبوت بھی شامل ہے. تو اگر جو ہے کوئی کسی نبی کا انکار کرے، کسی بھی نبی کا انکار کرے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا فار ایگزامپل، جو ہے کسی جھوٹے نبی کا اقرار کرے تو وہ کافر ہے. تو کچھ جو ہے نا وہ پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں. اگر ان میں سے جو ہے ان پیرامیٹرز میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ کلک ہو رہا ہے نا تو پھر اس کو وہ زبان سے جو مرضی کہتا رہے اس کو مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا. ہاں لیکن جو ان ساروں میں سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، یعنی نہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، زکوٰۃ بے شک نہ دے لیکن انکار نہیں کرتا، نہ وہ نماز کا انکار کرتا ہے، نہ وہ کسی جھوٹے نبی کا اقرار کرتا ہے، نہ کسی سچے نبی کا انکار کرتا ہے، نہ باقی آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ پر، سب کے اوپر وہ جو کہتا ہے کہ ہاں جی میں ساروں کو مانتا ہوں. ان کے ماننے پر جو ہے وہ اس کے جو اعمال ہیں جو یعنی جو وہ بے شک جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو اور وہ برے کام کرتا ہو واٹ ایور، وہ قانونی طور پہ مسلمان ہے، اس کا قتل جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. صحیح. یہ جو لوگ خود جہاد یعنی کہ اپنے آپ پر فرض کر لیتے ہیں، میں نے یہ مشورہ سا ہے میرا کہ بھئی ہمارے پرائم منسٹر نے کبھی یہ اعلان نہیں کہا کہ بھئی آج کے بعد کوئی بندہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو وہ غیر اسلامی ہوگا، کہ ہم سٹیٹ ہیں، ہم فیصلہ کریں گے اگر جہاد کرنا ہے کسی کے خلاف یا کسی کو توہین رسالت یا اس کے اوپر قتل خود نہیں کر سکتا. تو اس طرح کا کوئی بڑا لیڈر یعنی کہ منتظم جو ہے، میں نے تو نہیں سنا، شاید کہا ہو کسی نے. کسی نے نہیں کہا. کہتے سارے اور ڈرتے کہ ہمیں مار ڈالیں گے یہ. حالانکہ یہ آپ کو بالکل بات ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ادھر سے ہونا چاہیے یہ اعلان کہ جی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ نو بڈی از الاؤڈ کہ جو ہے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاملہ ہے نا وہاں یہاں پر تو انفارچونیٹلی معاملات جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا بگڑ گئے ہیں. مطلب سعودی عرب میں اس طرح کوئی کانسیپٹ نہیں ہے شاید، یا اور یونائٹیڈ عرب ایمریٹ وہاں پہ بھی مسلمان ملک ہے نا، ایون ٹرکی ہو گیا یا یہ ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، وہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے آبا جو ہے نا وہ خراب نہیں ہے. مطلب اسٹیٹ کا ایک کنٹرول ہے
ہمارے یہاں تو جو ہے وہ ہر بندہ اٹھ کے اسٹیٹ کو چیلنج کر دیتا ہے. جی مس عائشہ کا سوال ہے, پھر وہی صاحب کا بھی سوال ہے. جی اچھا سر, وہ سوال جو ہے نا وہ ہجرت کے حوالے سے ہے. آپ نے کہا تھا کہ اگر دوسرے مطلب آپ نے جو ڈسکرپشن دیا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے آج کل امیگریشن کا آج کل کافی عرصے سے بلکہ شاید ہمیشہ سے امیگریشن کا ٹرینڈ ہے, لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ اپنی زندگیاں بہتر بنا لیں. اب تو کرنٹ سینیریو میں وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے, جو لوگ کینیڈا امریکہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں پوری آزادی ہم کرتے ہیں مطلب چلنے کی, لیکن جو ہے وہ اسلامی ملک نہیں ہے. تو جبکہ یہاں رہنا سم ٹائمز لوگوں کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے, مطلب جو جاب سینیریوز ہے یا وٹ ایور. تو اس کنڈیشن میں ان لوگوں کی کیا سچویشن ہے, انہیں مطلب امیگریشن کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ اس کے اوپر یہ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میری رائے ہے, اس پہ جو نا اور بھی مختلف آرا بھی ہیں. میں اپنی رائے یہ دیتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں, فرض کریں آپ فرانس میں رہ رہے ہیں فار ایگزامپل, لیکن آپ جو ہے آپ کے لیے کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جس طرح دین پہ عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اگر, اور جو ہے کوئی کسی قسم کی آپ کو قدغن نہیں لگ رہی, تو جو ہے وہ اور جو ہے دوسری نمبر 2 یہ کہ جو ہے وہ جو آپ کہیں کہ جی میں جو ہوں نا وہ پاکستان کے حالات تو خراب ہیں تو یو اے ای کے بہتر ہیں, تو میں جو ہوں نا فرانس میں نہیں رہنا چاہتا تو میں یو اے ای چلا جاتا ہوں فار ایگزامپل, یا میں سعودی عرب چلا جاتا ہوں, یا میں کسی اور ایسی کنٹری میں چلا جاتا ہوں جہاں پہ حالات ہے وہ مسلمان ملک لیکن حالات جو ہے نا وہ ذرا بہتر ہیں, اس طرح کا کیوس نہیں ہے جیسے کہ ہمارے یہاں ہے. تو وہ تو جا ہی نہیں سکتا, اگر وہ نہیں جا سکتا تو پھر کیا کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے وہ تو شاید جو ہے نا وہ اس کی تو شاید معافی ہو جائے کہ وہ اس کے پاس جو ہے وہ یہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ کسی دارالاسلام کے اندر جا کے رہ سکے. لیکن جو ہے وہ اس کے اوپر ایک اور رائے بھی ہے, وہ ہے مولانا مودودی کی رائے. مولانا مودودی کی رائے یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی دارالکفر میں رہ رہا ہے اور ایسی سچویشن میں آ گیا ہے کہ وہ نیم مسلم اور نیم کافر کی زندگی بسر کر رہا ہے, تو پھر جو ہے وہ اور اس کو کوئی بھی اسلامک کنٹری ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ شاید اگر فرض کریں وہ پیدا ہی امریکہ میں ہوا تھا یا فرانس میں ہوا تھا تو وہ ہے تو وہیں کا شہری نا, تو وہ اب اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ایز سچ کوئی امیگریشن تو ہوتی نہیں ہے اسلامک کنٹریز کے اندر. یہ تو غیر مسلم کنٹریز کے اندر ہی امیگریشن ہوتی ہیں زیادہ تر, جہاں تک میرا علم ہے. مسلمان ملکوں کے اندر ایز سچ اس طرح کی امیگریشن کا سچویشن نہیں ہے. تو مولانا مودودی کے نزدیک جو ہے نا وہ بے شک جنگلوں میں چلا جائے لیکن جو ہے نا وہ وہاں سے نکل جائے. اگر جو ہے میں نے جیسے کہا کہ اگر وہ نیم کافر اور نیم مسلمان کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے, لیکن جو ہے اگر وہ تمام اپنے اس کی حساب سے وہ چل رہا ہے ٹھیک, یعنی جس طرح سے وہ زندگی جو ہے نا وہ مسلمان کو بسر کرنی چاہیے وہ کر رہا ہے, اور جو ہے وہ اس کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ کسی دارالاسلام میں جا کے بس سکے, تو پھر جو ہے نا وہ میرا تو خیال ہے کہ وہ مجبوری میں آئے گا. تو خلاصہ یہ ہے, میں اپنی ذاتی رائے میں یہ ہے کہ اگر جو ہے ایک ایسا شخص ہے جو دارالکفر میں رہ رہا ہے اور وہ نیم کافر اور نیم مسلم والی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہے وہاں پر, تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فرض ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر لے کسی بھی مسلمان ملک میں جہاں پہ جو اس کو ایکسیپٹ کر لے. اگر تو وہ کسی مسلمان ملک سے ہی وہاں گیا ہوا ہے تو وہ اپنے ملک واپس آ سکتا ہے, یا جو ہے وہ جو کسی اور اگر وہ ہے ہی جیسے میں نے کہا پیدا ہی فرانس میں ہوا تھا تو وہ فرانسیسی ہی ہے, تو وہ اگر کسی اور مسلمان ملک میں جا سکتا ہے تو پھر اس کو چلے جانا چاہیے ہے اگر وہ اس طرح کی زندگی پسند کر رہا ہے.
لیکن جو ہے وہ اگر اس طرح کے حالات نہیں ہیں اور وہ پورا مسلمان بن کے رہ سکتا ہے اور نیم مسلم اور نیم کافر والی زندگی بسر نہیں کر رہا، اور جو ہے وہ جو دارالاسلام جہاں وہ جا سکتا ہے، اگر تو وہ دارالاسلام ایسا ہے جہاں پہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا، ہاں یہاں پہ تو میں بالکل جو ہے نا اچھی طرح سے جو ہے نا اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکوں گا، تو وہ وہاں چلا جائے، ادروائز جو ہے نا وہ پھر مجبور ہے۔ جی جی وہی بھائی صاحب، صاحب، وہی صاحب سوال ہے یا ختم کر لیں سیشن؟ سب آواز میری آواز آ رہی؟ آ رہی اب جی آئی ہے۔ اچھا سوری، وہ کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، ایک سیکنڈ میں سوال اپنا پوچھتا ہوں۔ جی میں ایک سوال تو یہ تھا کہ جیسے قادیانی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں تو ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ تو کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی اگر غیر مسلم ہے، چاہے وہ قادیانی ہے یا کوئی بھی ہے، کہ اس کی جان کے درپے ہو جائے۔ ہم اس کو مسلمان ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ اس کی جان کی حفاظت جو ہے وہ، اس کی جان کی ویلیو اتنی ہی ہے جتنی باقی لوگوں کی جان کی ویلیو، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان یا جس بھی جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے وہ ابھی سورہ مائدہ میں غالباً جو ہے نا، ہم وہ ڈیٹیل بھی پڑھ لیں گے کہ کسی بھی شخص کی جان لینے کی کیا کنڈیشن ہو سکتی ہیں۔ اس میں سے یہ والی کنڈیشن جو ہے نا وہ ویلڈ نہیں ہے کہ جو ہے نا ایک شخص ہے جو کہ عیسائی ہے یا قادیانی ہے یا ہندو ہے، تو وہ رہ رہا ہے کسی مسلمان ملک کے اندر، تو چونکہ وہ ہندو ہے یا قادیانی ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم بندہ اٹھے اور جا کے اس کو مرڈر کر دے، تو وہ جو ہے وہ ناحق قتل ہو جائے گا، اور ناحق قتل کا جو خمیازہ ہے وہ اس کو بھگتنا ہوگا۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل جو ہے وہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جائے۔ جی، تو اس کی جان اور مال جو ہے وہ، اس کی حرمت بھی اتنی ہے جتنی دوسرے لوگوں کی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا جو جہاد کے بارے میں، جیسے کہ پاکستان میں تو ہر بندہ جہاد کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے کہ جی میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایسے لوگوں کو کبھی موقع بھی دینا چاہیے کہ یہ واقعی کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ مطلب یہ لوگ زبانی کلامی جو ہے نا، وہ تو ہر بندہ جہاد کے لیے تیار ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کبھی ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ آؤ یار ذرا جان اپنی دے کے تو دکھاؤ، اور رجسٹریشن سٹارٹ کر دے۔ ہاں جی، کہ جس نے دینی ہے اس کو ریزرو میں ہم ڈال دیں گے، جیسے ہمیں ضرورت ہوگی نا تو آپ لوگوں کو بلائیں گے سب سے پہلے، بلکہ فوج سے پہلے آپ کو بھیجیں گے، اس کے بعد جو ہے نا فوج جائے گی، اور مولانا صاحب کی لیڈرشپ میں بھیج دیں۔ ہاں جی، مولانا صاحب سب سے آگے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا پھر نہ کوئی گیا۔ ہاں جی، تو وہ اس سے ذرا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ نا ہمارے یہاں پہ مولانا حضرات یا وہ واٹ ایور جو بھی ہیں، وہ نا دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ آئیں جناب جو ہے نا، وہ نوجوان جو ہوتے ہیں 17 18 19 سال کے، وہ ذرا جی جذباتی ہوتے ہیں، وہ اور ان کو پھر ترانے سنانا اور ان کو اس ایک خاص طرح کا لٹریچر پڑھانا اور ان کو جو ہے نا چھوٹے سچے واقعات سنانا، تو وہ بالکل ان کا جو ہے نا وہ برین واشنگ ہو چکی ہوتی ہے، جی اور وہ کہتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا اور جاتے ہی مجھے گولی لگ جائے گی اگر، تو میں جو ہے نا سیدھا جنت میں لینڈ کروں گا۔ تو لیکن جو ہے انہوں نے یہ پڑھایا ہوتا ہے، وہ خود نہیں جاتے، خود نہیں جاتے، اور اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ باہر بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جی وہ تو یہاں ہے نہیں، اب ان کو کیا بھیجیں، وہ تو مجبوری ہے، وہ تو جا نہیں سکتے۔ قاضی حسین احمد صاحب نے کتنے بندوں کو جہاد کے لیے بھیجا، ان کے اپنے سارے بچے امریکہ میں رہتے ہیں۔
बातें हैं सारी। अच्छा, मेरा ख्याल है कोई और सवाल नहीं है तो हम सेशन को फॉर्मली खत्म कर लेते हैं। जी जी ठीक है, सब हजरात का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला इस कोशिश में जो है हमारी इसमें बरकत डाले और कुरान पाक को पढ़ने की, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत आमीन। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।